آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شم کے مقام پر مسلح افراد کی فائرنگ ہوئی ہے۔ 23 افراد جاں بحق۔ فائرنگ کا واقعہ ڈیرہ غازی خان روڈ کنگری سے 2 کلومیٹر دور پیش آیا۔ ایس پی موسیٰ خیل ٹرک اور بسوں سے اتار کر شناخت کے بعد 23 افراد کو فائرنگ کے بعد مارا گیا۔ ایس پی کی جانب سے کنفرمیشن آئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلح افراد نے بین الصوبائی شاہراہ پر ناکہ لگا کر مسافروں کو بسوں سے اتارا ہے۔ مسلح افراد نے 10 گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عرفان سعید سے۔ جی عرفان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ موسیٰ خیل کا علاقہ ہے راڑا شمس، جہاں پر مسلح افراد نے رات گئے ناکہ لگایا تھا، جہاں پر گاڑیوں کو روک کر، جس میں مسافر بسیں بھی شامل تھیں، کاریں بھی شامل تھیں، ان کو روک کر 23 مسافروں کو شناخت کے بعد انہوں نے اتار کے سروں میں گولیاں مار کر انہیں قتل کر دیا ہے۔ جبکہ اس موقع پر جو لوگ تھے، جو گاڑیاں ان کی تھیں، ان کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ 10 کے قریب گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے، جن میں 2 کاریں، 2 مزہ ٹرک اور 3 بسیں شامل ہیں۔ مسلح افراد اس واقعے کے بعد علاقے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس فائرنگ کے واقعے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں موسیٰ خیل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، تاحال اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا اور فوری طور پر سیکورٹی فورسز کو علاقے کی ناکہ بندی کر کے مسلح افراد کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے ہیں۔ دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد راڑا شمس کے علاقے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی موسیٰ خیل میں دہشت گردی کے واقعہ میں 23 افراد کے بے ایمانہ قتل کی مذمت۔ آصف علی زرداری نے کہا، بے گناہ انسانوں کا ظالمانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دہشت گرد ملک، قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی قطعاً قبول نہیں۔ وزیر اعظم کی مقامی انتظامیہ کو لواحقین کے ساتھ مکمل تعاون اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کیا۔ جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی موسیٰ خیل کے قریب دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت، 23 افراد کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں، دہشت گرد اور سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے، سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی موسیٰ خیل کے قریب دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت، 23 افراد کے جاں بحق ہونے کے واقعہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ دہشت گرد اور سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے۔ بلوچستان حکومت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا پیچھا کرے گی۔ بولان میں ریلوے پل پر دھماکہ ہوا ہے، جس سے وہ تباہ ہو گئی ہے مکمل طور پر۔ ٹرین سروس بھی معطل ہوئی ہے ملک بھر کی اندرونی اور بیرونی۔ اس متعلق آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، بلوچستان کا علاقہ ہے دوزان کے قریب، جہاں پر سبی کے قریب یہ علاقہ ہے، جہاں پر نامعلوم دہشت گردوں نے ریلوے پل کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا، جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئٹہ سے ملک کے دیگر شہروں کو جانے والی ٹرین سروس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص کی لاش بھی اسی علاقے سے ملی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پل کی نگرانی پر مامور تھا جو اہلکار، اس کی لاش بتائی جا رہی ہے۔ ریلوے حکام پہنچ گئے علاقے میں اور پل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ٹرین سروس بحال نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عرفان سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ شہدائے کربلا کے چہلم کے سلسلے میں کراچی سمیت سندھ بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں رات 12 بجتے ہی موبائل فون سروس بند کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے آج صبح سے موبائل فون سروس بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ناظرین، کراچی میں شہدائے کربلا کے چہلم کے جلوس میں سیکیورٹی سخت انتظامات، جبکہ جلوس کی گزرگاہ پر آنے والی گلیوں اور شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائشی چورنگی پر موجود اپنے نمائندے اظہر زیدی سے۔ جی اظہر، اپڈیٹ کیجیے۔
جی بالکل، میں اس وقت نمائش چورنگی پر موجود ہوں اور شہدائے کربلا کے چہلم کا جو مرکزی جلوس ہے وہ نشتر پارک سے برآمد ہوگا اور اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا، مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جبکہ اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں، جس کے اندر جو ہے پولیس کے تقریباً 5000 سے زائد اہلکار جو ہے وہ ڈیوٹی کے فرائض انجام دیں گے، جس میں جو ہے جو جلوس کی گزرگاہوں میں اونچی عمارتیں اس کے اوپر اسنائپرز جو ہے وہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں اور جلوس کی گزرگاہ میں آنے والے راستوں اور شاہراہوں کو اور گلیوں کو جو ہے کنٹینر لگا کر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا، جبکہ جلوس برآمد ہوگا اور اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، 1 ستمبر سے پیٹرول 5 روپے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان، ڈیزل کے نرخ میں 6 روپے فی لیٹر کمی متوقع، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخوں میں کمی کا اثر پیٹرولیم مصنوعات پر آئے گا۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، اسلام آباد سے ذیشان یوسفزئی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ذیشان، کیا بتائیں گے اس متعلق؟ دیکھیے وہاب، اس پر جو حتمی ورکنگ ہے، ذرائع نے بتایا ہے کہ اوگرا اس پر 26 اگست سے ہی آغاز کرے گی اور پھر 31 اگست کو یہ ورکنگ بھجوائے گی اور اس کے بعد جو ہے وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ہی یہ اعلان کریں گے۔ لیکن اب تک کی جو ورکنگ ہے تو ذرائع نے یہی بتایا ہے کہ 5 روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اور 6 روپے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر کمی متوقع ہے، اور یہ تمام تر عالمی مارکیٹ کے امپیکٹس اگر ہم عالمی مارکیٹ میں دیکھیں تو آج بھی جو خام تیل کے نرخ ہے وہ $79 اور کچھ سینٹ فی بیرل ہے، اور اگر 15 اگست سے اب تک کے وہ جو ٹرینڈ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں سے یہ $75 پہ بھی گیا ہے، 76 پہ بھی گیا ہے اور 77 پہ بھی گیا ہے۔ اور اگر اس کا موازنہ گزشتہ 15 دنوں سے کیا جائے، یعنی کہ 1 اگست سے 15 اگست تک دیکھا جائے تو اس میں یہ ٹرینڈ ذرا اوپر تھا، $80 $81 فی بیرل تک تھا۔ تو یہ مجموعی طور پر انٹرنیشنل جو آئل مارکیٹ ہے اس کے امپیکٹ سے، اور وہ پاکستانی مارکیٹ پہ بھی آئیں گے۔ لیکن اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ حکومت جو ہے صارفین کو اور یہاں پر جو خریدار ہے اور شہری ہے ان کو کتنا ایک ریلیف دیتی ہے اور کتنا ایک امپیکٹ جو ہے وہ پاس آن کرتی ہے۔ آپ ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی کمی سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے ذیشان، اسلام آباد سے بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی روک تھام اور گڈ گورننس کے لیے کمیٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق گڈ گورننس کمیٹی کی جگہ پی ٹی آئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ پی ٹی آئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کو مزید اختیارات دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ذیشان کاکا خیل سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، گزشتہ 1 ماہ قبل جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ گڈ گورننس کو فروغ دینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، اور اب اس کمیٹی کو تقریباً 1 ماہ بعد ختم کر کے اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب اس کمیٹی کا نام جو ہے پاکستان تحریک انصاف انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی بھی بتایا جا رہا ہے کہ 3 اراکین پر مشتمل ہوگی اور اس کو مزید کئی اختیارات دیے جائیں گے۔ نہ صرف ان کے لیے سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ای میل اور ویب سائٹ بھی بنائی جائے گی، تاکہ جو بھی شکایت درج کرنا چاہے تو وہ اسی ای میل کے ذریعے جو ہے کمیٹی کو شکایت درج کرے اور پھر اس کی تحقیقات ہو۔ جو ذرائع ہے ان کے مطابق مزید کئی اختیارات بھی دینے کی جو تیاری ہے وہ کی گئی ہے، اس لیے جو ہے اب وہ جو پرانی کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا نام گڈ گورننس کمیٹی تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔